اندھیری رات، جنگل کے سناٹے میں ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ ایسا لگا جیسے کسی کی روح جسم سے نوچ کر الگ کر دی گئی ہو۔ ہوا رک گئی، درخت ساکت ہو گئے اور اندھیروں میں ایک منحوس سایہ سرسرانے لگا۔ وہ لمحہ تھا جب موت بھی کانپ اٹھی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک شیطانی گڑیا کی، جو جس کے ہاتھ لگتی ہے اس کی زندگی جہنم میں بدل جاتی ہے۔ عارف جنگل کے اندھیرے میں بھاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی گڑیا تھی جس کی آنکھوں میں سرخ شعلے جل رہے تھے۔ عارف کا چہرہ پسینے اور خوف سے تر تھا، سانسیں تیز تھیں۔ اچانک سامنے سے ایک کار پوری رفتار سے اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ عارف وہیں تڑپ کر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ منحوس گڑیا چھوٹ کر سڑک پر جا گری۔ کار میں جمال اپنی بیوی فوزیہ اور 7 سالہ بیٹی ایشل کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ جمال نے عارف کی نبض چیک کی لیکن وہ مر چکا تھا۔ فوزیہ نے گھبرا کر کہا، پولیس کو فون کرو، لیکن جمال خوفزدہ تھا۔ نہیں، پولیس کیس میں پھنس جائیں گے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، جلدی کرو۔ وہ دونوں جلدی سے کار میں بیٹھ گئے، لیکن معصوم ایشل کی نظریں اس گڑیا پر جمی رہیں، جیسے کوئی طاقت اسے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے گڑیا اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ جمال نے کچھ نہ کہا اور کار شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی ایشل کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ گڑیا سے باتیں کرنے لگی۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاں، کبھی رات کو کمرے میں کہکہے لگاتی، میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گی، تم گندی ہو۔ کبھی کسی اندیکھی آواز سے جھگڑتی۔ فوزیہ نے گھبرا کر جمال سے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بیٹی، یہ تو وہ ایشل ہی نہیں رہی۔ آہستہ آہستہ گھر میں قیامت ٹوٹنے لگی۔ دروازے خود بخود بند ہونے لگے۔ آئینے میں خون کے دھبے دکھائی دینے لگے اور راتوں کو راہداری میں بچوں کی ہنسی گونجتی۔ ایشل کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمکنے لگی۔ بے بس ہو کر جمال نے ایک مشہور عامل کو بلایا۔ السلام علیکم۔ وہ سفید داڑھی والا تھا، بھاری لہجے میں قرآن کی آیات پڑھنے والا شخص۔ عامل نے ایشل پر دم کیا، لیکن اچانک وہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز بھاری اور مردانہ ہو گئی۔ یہ میری ہے، اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ عامل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے تیز آواز میں پڑھائی جاری رکھی، لیکن اسی لمحے گڑیا ہوا میں اڑ کر اس کے سامنے آ گری۔ عامل نے جیسے ہی اسے چھونا چاہا، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وہ بے قابو ہو کر زمین پر گرنے لگا اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ جمال اور فوزیہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ عامل چیختا رہا، یہ طاقت مجھے چاہیے، یہ طاقت مجھے چاہیے۔ اب وہ بھی گڑیا کے زیر اثر آ چکا تھا۔ ایشل فرش پر بیٹھی شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی۔ گھر کی دیواریں لرزنے لگی۔ کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی۔ فوزیہ نے اپنی بیٹی کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ایشل کی آنکھوں میں وہی شیطانی سرخی تھی۔ اگلے لمحے وہ اپنی ہی ماں کے خون سے ہاتھ رنگ چکی تھی۔ جمال خوف میں چیختا ہوا باہر بھاگا۔
مگر دیر ہو چکی تھی۔ گھر اب قبرستان بن چکا تھا۔ اندر سے گڑیا کی ہنسی گونج رہی تھی اور ایشل کی شیطانی آواز کہہ رہی تھی، میں اگلے شکار کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ رات کے اندھیروں میں وہ معصوم بچی اب ایک خونخوار سایہ بن چکی تھی۔ ہاتھ میں گڑیا تھامے گلیوں میں چلتی جا رہی تھی، اور جو بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی روح ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دفن ہو جاتی۔ اگر آپ کو یہ خوفناک کہانی پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ This is Dark Whispers, whispered by سلیم خان۔